جنت جنت اس باغ کو کہا جاتا جس میں درخت بہت زیادہ ہو کہ اوپر سے اگر بندہ دیکھے نیچے زمین مشکل سے نظر آئے کہ اتنے درخت ہیں، اس کی شاخیں ہیں، روشنی بھی مشکل سے نیچے پڑے، گھریں جو ہے وہ اس میں درخت ہے، ایسے باغ۔ اور پھر جنت اور فردوس، جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں انگور زیادہ ہو، فردوس اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کھجوریں بہت زیادہ ہوں۔ لیکن یہاں پہ عام جنتیں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت جو خاص اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ لوگوں کو، مومنوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو دے گا۔ تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں۔ بعض جگہوں پر آیا ہوا ہے کہ تجری تحتها الانہار، تو وہاں من کا ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہاں سابقون بہت زیادہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، تو بات بالکل وہ جو ہے وہ عام کر دی ہے کہ ہر طرح کا ان کے لیے ایک قسم کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ان انہار کا، کہ عام بہت سی نہریں ہیں اور بہت ہی اس میں وسعت ہے، قسم قسم کی نہریں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، من تحتها من تحت قصورها واشجارها، جنت کے اندر جو بلڈنگیں ہیں، جو محلات ہیں، جو درخت ہیں، اس کے نیچے سے یہ پانی، یہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن یہ نہریں بھی اس طرح ہے کہ من غیر اخدود، اس کی جو ہے وہ گڑھے نہیں ہیں جس طرح دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر سورہ محمد میں ذکر کیے گئے ہیں کہ پانی کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں اور شراب کی نہریں، 4 قسم کی نہروں کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر یہ آپ اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر شراب اور دودھ کو ملا لیا، شہد اور دودھ کو ملا لیا، پانی اور شہد کو ملا لیا گیا، اس سے ہزاروں لاکھوں قسم کی اور جو ہے وہ نہریں بنیں گی، اور وہ وہاں پہ یعنی بے شمار قسم کی نہریں وہ ہوں گی، شربتیں ہوں گی طرح طرح کی جنتیوں کے لیے۔ جیسے قرآن نے اور بھی ذکر کیے، زنجبیل، سلسبیل، تسنیم، کافور، چشموں کا وہ ذکر قرآن نے کیا ہوا ہے جو جنتوں کے اندر ہے۔